بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے دو کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایک منافقین مدینہ کے جو بظاہر تو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر دلوں سے وہ کبھی بھی ایمان نہ لائے تھے، اور دوسرا مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جن کے جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آج کی قسط بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس میں کچھ واقعات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور کچھ واقعات کو سن کر آپ کا دل کرے گا کہ اگر میں اس وقت وہاں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود کو قربان کر دیتا، اور کچھ واقعات آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا ٹاپک۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف صرف مکہ مکرمہ میں دی گئی تھی، نہیں بلکہ مکہ والوں سے شاید ایک سٹیپ آگے کی تکالیف مدینہ میں دی گئی تھی، کیونکہ مکہ میں تو تکلیف دینے والے کفار تھے، لیکن مدینہ میں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد ہم وہاں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ انتہائی ناروا باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، منافقین۔ اور مدینہ کے بدترین منافقین میں سے ایک نام تھا عبداللہ ابن ابی کا۔ وہ ایک انتہائی ذلیل قسم کا منافق تھا، باہر سے کہتا تھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اندر سے ایک بدترین انسان تھا۔ مثلا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ سعید ان دنوں بیمار تھے، تو راستے میں عبداللہ ابن ابی کے گھر کے پاس سے گزرے، تو اس وقت وہ اپنے گھر کے باہر کے درختوں کی چھاؤں میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مدینہ کے کچھ بڑے یہودی، کچھ مشرکین اور حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، تو عبداللہ نے اچانک اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور طنز کے سے انداز میں بولا کہ آپ کے گدھے سے جو دھول اڑ رہی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہاں جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو کی، انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو ابن ابی بولا کہ میری بات سنیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ گھر جائیں اور یہ باتیں انہیں سنائیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پر یقین رکھتے ہوں، لیکن یہ باتیں سنا کر مجھے تکلیف نہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ڈبل گیم پلے کر رہا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے آپ پر یقین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی تکلیف دہ باتیں بھی بولتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس وقت وہیں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ تو عبداللہ کے اس طرح کہنے پر محفل میں شور پیدا ہو گیا، مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ٹھنڈا کرتے رہے۔ اور میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ذرا امیجن تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس انداز میں کہہ رہے ہوں گے کہ نہ لڑو، آپس میں خاموش ہو جاؤ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبادہ کے گھر گئے، انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، اور بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا کہ سعید دیکھو ابن ابی کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیں، آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے یہاں کے لوگ اسے بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن پھر آپ اللہ کا دین لے کر آ گئے، اور اس کی بادشاہی وہیں کی وہیں رہ گئی، اور آج تک یہ بات اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتا ہے۔ اب دیکھا آپ لوگوں نے کہ عبداللہ ابن ابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی منافقت کی وجہ سے وہ تکلیف دیا کرتا تھا کہ جو اہل مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی۔ آپ کو صحیح بھی کہتا تھا اور آپ کے ساتھ بد کلامی بھی کرتا تھا، اسی لیے منافقین کا درجہ کفار سے بھی بدتر ڈکلیئر ہوا ہے کہ منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کی مدد کر سکے۔ اب ہجرت مدینہ کے بعد
جب غزوہ بدر کا مارکا ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، تو اس کے بعد تقریباً 4 گروہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ ایک تو مشرکین کا تھا کہ جو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، اور دوسرے یہود کہ جن کے دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت غم و غصہ اور رنج و الم تھا۔ اور مدینہ منورہ میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو دونوں گروہوں کے ساتھ تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو اپنی عزت اور اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو وہ بظاہر مسلمان ہو گئے، اور یہ گروہ منافقین کا گروہ کہلاتا ہے، کہ جن میں سب سے اول درجے پر عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کے بارے میں ابھی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا بھی۔ اور چوتھا گروہ تھا وہ جو مدینہ کے گرد و پیش میں رہتے تھے، انہیں نہ اسلام سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کفر سے ان کی کوئی دلچسپی تھی، لیکن یہ لٹیرے اور راہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی کے بعد ان کے دلوں میں یہ اضطراب پیدا ہو گیا کہ اگر مدینہ منورہ میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ اور حسد جاگ اٹھا، اور یہ لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اور اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گر گئے۔ ان دشمنوں میں سے کچھ تو آمنے سامنے کی لڑائی کرتے تھے، اور کچھ لوگ سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر دلوں میں وہ کینہ اور حسد رکھتے تھے، اور وہ لوگ تو کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر گروہ تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اور سوالات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی، اور اسی سلسلے میں سب سے پہلی خبر جو فتح بدر کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے علاقے میں حملہ کر دیا۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بغدڑ مچ گئی، اور وہ لوگ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا کریں، اور اسی تناظر میں وہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر باقی کے اونٹ تمام مسلمانوں کے اندر تقسیم فرما دیے، اور اس طرح سے ہر لشکری کو 2 اونٹ ملے۔ اور دوسری طرف اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر میں شکست کھا کر انتہائی غصے سے پاگل ہو چکے تھے، بلکہ پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پانی کی طرح ابل رہا تھا۔ بالآخر مکہ کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اس فتنہ و فساد کی جڑ یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جو قریش کے شیطانوں میں سے ایک تھا اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکالیف دیا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا ابن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے گئے مقتولین کا ذکر کیا، اور اس پر صفوان نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد جینے میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ جواب میں عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا کہ جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اہل و عیال نہ ہوتے کہ جن کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ انہیں قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود بھی ہے، میرا بیٹا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قید ہے۔ اور صفوان نے اس صورتحال کو ایک نعمت سمجھا، اور اس نے کہا کہ چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک ہر طریقے سے میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ عمیر نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ میرے اور اپنے اس معاملے کو سوائے راز رکھنا۔ صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر زہر لگائی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق بات کر رہے تھے۔
انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار ساتھ لیے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تلوار کو اس سے گلے پر رکھا ہوا تھا، اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور محتاط رہنا کیونکہ یہ کافر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا صبح بخیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے کہ جو تمہارے اس کلام سے بہتر ہے، یعنی سلام، جو اہل جنت کا کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں، اور آپ لوگ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے اور قریش کے مقتولین کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس وقت صفوان نے تم سے تمہارے اہل و عیال اور تمہارے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا اور تمہیں مجھے قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ سن کر عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے ہیں اور ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اسے جٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ خبر آپ تک اللہ تعالیٰ نے ہی پہنچائی ہے۔ اس طریقے سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیدی کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر ایک اور چیز کہ مدینہ میں تمام کے تمام لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مثلا غزوہ احد پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پڑنے والی ایک بستی میں رکے کہ جس کا نام بنی حارثہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، اگر اس بستی میں سے کوئی ہمارے ساتھ احد میں چلنا چاہے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ابو خسیمہ نامی ایک صاحب رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر آئیں تاکہ میرے گھر میں بھی برکت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے، تو راستے میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا تھا کہ جو مربع ابن قزئی نام کے ایک آدمی کا تھا۔ ابن قزئی آنکھوں سے اندھا تھا اور اس وقت وہیں اپنی زمین کے قریب کہیں اس درخت کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی آہٹ سنی تو چیخ کر بولا کہ کون؟ تو جواب میں صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ بدبخت پھر سے چیخ کر بولا کہ رسول ہیں یا نہیں، لیکن میری زمین سے کیوں گزر رہے ہیں؟ اس بات پر صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ نہ صرف آنکھوں بلکہ دل کا بھی اندھا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ پھر سے چیخا، آپ کے ساتھ پھر سے بدتمیزی کی، اور اس مرتبہ زمین سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر بولا کہ اگر میں تمہیں دیکھ سکتا ہوتا تو کھینچ کر تمہیں یہ ڈھیلا مارتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اس حرکت پر سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی سے رہا نہیں گیا، اور حالانکہ نبی کریم نے انہیں روکا بھی تھا، لیکن پھر بھی سعد نے زور سے اس کے سر پہ کچھ مارا کہ جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ لیکن اس واقعے کے متعلق اکثر شکوک و شبہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ بہرحال اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، پھر بھی اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا، یہ خاصیت کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے کہ جنہوں نے ابن قزئی جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ نہ صرف ابن قزئی کو بلکہ اپنی طرف بھیجے گئے کفار مکہ کے اسیسنز یعنی قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ جی ہاں، یہ مت سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد مکہ والے خاموش ہو کر آرام سے بیٹھ گئے تھے۔
نہیں، بلکہ مکہ والوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قتل کے لیے باقاعدہ ایک آدمی بھی بھیجا تھا۔ وہ آدمی مدینہ آیا اور اپنے اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینہ کے بازار میں گھومنے لگا، کہ جو بہت نارمل تھا۔ اسے دیکھ کر یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی مسافر ہے اور مدینہ کے بازار میں گھومنے کے لیے آیا ہے۔ چلتے چلتے وہ شخص مسجد نبوی تک پہنچا اور بڑے نرم انداز میں پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب اس کی آواز آپ تک پہنچی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان میرا اللہ حائل ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو آپ نے اونچی آواز میں فرمایا کہ میں ہوں۔ تو وہ آدمی اس طرح آگے بڑھا کہ جیسے آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہو، لیکن اچانک سے اس نے اپنا چاقو نکالا اور ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کر دیا۔ آپ کے ایک صحابی تھے اسید ابن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکمل الرٹ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جوں ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوتے دیکھا تو اس صحابی اور دوسرے صحابہ نے فوراً سے اس شخص پر قابو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے کچھ مت کہنا، ایک رات کے لیے اسے قید میں رکھو اور صبح ہونے کے بعد اسے میرے پاس لے آنا۔ لہٰذا جب صبح کو اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہاں ایک بات اور کہ جو اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد مجھے معاف کر دیجئے، میں واقعی بہت غلط راستے پر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ البتہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ جہاں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت دل دکھایا تھا، اور ایک واقعہ ہے کہ جو ہجرت کے بالکل آس پاس کا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ جہاں اونٹوں کا ایک فارم تھا، تو اونٹ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ اس فارم کے مالک کا نام ابو سرواں تھا، اور اگرچہ بعد میں ابو سرواں مسلمان ہو بھی گئے تھے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب اونٹوں کو ادھر ادھر ہٹتے دیکھا تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اور یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں ایک آدمی ہوں کہ جو تمہارے اونٹوں سے مانوست ہونا چاہتا ہوں۔ ابو سروا نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا۔ ابو سروا بولے کہ اچھا لگتا ہے کہ تم وہی آدمی ہو کہ جو خود کو نبی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر ابو سروا کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ نکل جاؤ، وہ اونٹ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے کہ جن کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھی ہو کر دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی بدبختی کی عمر کو طویل کر دے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ میرے والد نے ابو سروا کو دیکھا تھا، وہ شخص اس قدر ضعیف ہو گئے تھے کہ مرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ بس اب مجھے موت آ جائے، لیکن موت پھر بھی نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو سروا سے پوچھا کہ اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر بھی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ میں تو تب مسلمان ہوا تھا جب اسلام ہر طرف پھیل گیا تھا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے استغفار بھی کی تھی، لیکن آپ کی پہلی دعا کہ جو آپ نے دکھی ہو کر مانگی تھی آخر اس نے بھی تو قبول ہونا تھا۔ اور پھر غزوہ احد کے دوران آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر آ کر لگا تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل ایک ایسے گڑھے میں گر گئے تھے کہ جو ابو عامر فاسق نامی ایک آدمی نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھا تھا۔ لیکن اس حوالے سے جو بات بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے وہ یہ کہ وہ پتھر ابی ابن خلف نے انٹینشنلی مارا تھا، جان بوجھ کر مارا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ محمد میں ایک گھوڑا پالوں گا اور اسے اچھی طرح سے گھاس کھلاؤں گا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، اور پھر اس گھوڑے پر بیٹھ کر آپ پر حملہ کر دوں گا۔ تو اس نے کیا بھی ایسا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد کے موقع پر ایک پتھر مارا کہ جس کی وجہ سے آپ پہلو کے بل گلے میں گر گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالا تھا۔ بہرحال وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا تھا، اس ملعون پر ایک جنگلی بکرا مسلط ہو گیا تھا کہ جس نے اس کے چہرے پر ٹکر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آسان نہیں ہو گئی تھی، بلکہ مدینہ میں چیلنجز کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑ رہا تھا کہ جو خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن کافروں سے بھی زیادہ بکواس کیا کرتے تھے۔ اب ایک اور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کی شکست کے بعد کعب بن اشرف نے ان کے لیے ماتمی اشعار لکھنا شروع کر دیے تھے۔ وہ مکہ گیا اور وہاں جا کر اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دی اور قریش کو بدلہ لینے پر اکسایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں اور ان کی خواتین کے بارے میں بھی ناگوار اور بیہودہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ جب وہ واپس مدینہ آیا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر بغاوت کر دی اور سازشیں شروع کر دیں۔ اس کے اس رویے سے مسلمانوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ جب تک یہ شخص زندہ ہے اس کی شر انگیزی ختم نہیں ہوگی اور یہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل بغض پھیلاتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کون ہے جو اس شخص کو میرے لیے ٹھیک کر دے۔ اس پر صحابہ میں سے ایک شخص محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے اپنے ساتھ چند اور صحابہ اکرام کو شامل کیا کہ جن میں ابو نائلہ، حارث بن اویس، عباد بن بشر اور ابو ابس شامل تھے۔ ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح سے ابن اشرف کو اس کے محل سے باہر نکالا جائے اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں یہ سب صحابہ اکرام کعب بن اشرف کے قلعے کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک ابو نائلہ جو کعب کا رضاعی بھائی بھی تھا اندر جا کر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ اس نے کعب کو باہر آنے پر آمادہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ باہر آیا تو صحابہ اکرام نے اسے گھیر لیا اور اس کو اس کی برائیوں کی سزا دی، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح ایک طویل مدت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے سے فارغ ہو گئے اور بہت سی اندرونی مشکلات بھی بہت حد تک کم ہو گئیں۔ مگر ایک اور گروہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ تکالیف دیا کرتا تھا، اور وہ تھا اہل کتاب یعنی یہودیوں کا گروہ۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے کہ جن کے جواب ایک عام آدمی دے بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچاننے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم اگلی قسط میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔